آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرا کر اس بستی کے تمام مومنین مومنات اور جملہ مومنین مومنات کے لیے شرط کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی نعم المولا ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا رتب ولا يابس إلا كتاب مبين. صلوات محمد بزرگان ملت عاشقان حیدر کرار ماتم مظلوم کربلا صاحبان المحبت اور صاحبان علم و فہم حاضرین شہزاد استاد محترم مولانا نبی حیدر صاحب اللہ کے سامنے اپنے لبوں کو جنبش دینا میرے لیے عمل مشکل ہے، لیکن عزیزان محترم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مشکل ان کے لیے ہوتی ہے جن کے ساتھ مشکل کشا نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کا بنیاد ہے، قرآن کی ہر آیت توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر لفظ توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر لفظ توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر پیش توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر دیر توجہ کا طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے محمد کے گھرانے کی کہانی ہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ دو یا علی کو چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے نہ ہم علی کو چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے گئے القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو مزاج قرآن کا وہ مزاج علی کا، جو پیغام قرآن کا وہ پیغام علی کا، جو حکم قرآن کا وہ حکم علی کا، جو ظاہر قرآن کا وہ ظاہر علی کا، جو باطن قرآن کا وہ باطن علی کا، جو قرآن کے اندر وہی علی کے اندر۔ بس فرق اتنا ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ بس فرق اتنا ہے قرآن میں سورہ توبہ ہے، علی وسیلہ توبہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے قرآن میں سورہ نور ہے، علی نور علی نور ہے۔ بس فرق اتنا ہے قرآن میں سورہ نور ہے، علی امیر المومنین ہے۔ اب جملہ کہہ دوں کہ قرآن کو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو علی کو چھوڑے گا منافق ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم یہ بات میں نے مطابق میں ایسے ہی نہیں کہہ دی، بلکہ آپ زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پر سلام ہو۔ عزیزان محترم شریک کا مطلب کیا ہے؟ اس شریک کا مطلب یہ ہے جو مزاج قرآن کا وہ مزاج علی کا، جو پیغام قرآن کا پیغام علی کا،
جو حکم قرآن کا وہ حکم علی کا، جو قرآن کے اندر وہی علی کے اندر۔ ابھی آپ محترم دیکھتے جائیے قرآن مجید کے اندر کیا کیا ہے۔ دیکھیے ہندی کا علم قرآن مجید میں، انگلش کا علم قرآن مجید میں، میتھ کا علم قرآن مجید میں، فزکس کا علم قرآن مجید میں، صرف کا علم قرآن مجید میں، نحو کا علم قرآن مجید میں، اصول کا علم قرآن مجید میں، فلسفے کا علم قرآن مجید میں، طب کا علم قرآن مجید میں، منطق کا علم قرآن مجید میں، اور آگے چلیے زمین کا علم قرآن مجید میں، آسمان کا علم قرآن مجید میں، چاند کا علم قرآن مجید میں، سورج کا علم قرآن مجید میں، ستاروں کا علم قرآن مجید میں، چرندوں کا علم قرآن مجید میں، پرندوں کا علم قرآن مجید میں، درندوں کا علم قرآن مجید میں، جبرائیل کا علم قرآن مجید میں، میکائیل کا علم قرآن مجید میں، اسرافیل کا علم قرآن مجید میں، اور آگے چلیے آدم کا علم قرآن مجید میں، نوح کا علم قرآن مجید میں، عیسیٰ کا علم قرآن مجید میں، موسیٰ کا علم قرآن مجید میں، ابراہیم کا علم قرآن مجید میں، اسماعیل کا علم قرآن مجید میں، شیس کا علم قرآن مجید میں، انوش کا علم قرآن مجید میں، موسیٰ کا علم قرآن مجید میں، سلیمان کا علم قرآن مجید میں، ادریس کا علم قرآن مجید میں۔ بہت توجہ، پوری دنیا کا علم جس کتاب کے اندر سمجھ کے آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور پورا قرآن جس نقطے میں سمجھ کے آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو۔ کیا خوبصورت سنے کون علی؟ وہ علی جو کلیوں کی چٹک میں ہے، وہ علی جو پھولوں کی مہک میں ہے، وہ علی جو دلیوں کی چٹک میں ہے، وہ علی چولہے کی چہک میں ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو مرد میدان ہے، وہ علی جو حسنین کا بابا ہے، وہ علی جو مولود کعبہ ہے، وہ علی جو ساقی کوثر ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو آدم کا مولا ہے، وہ علی جو نوح کا مولا ہے، وہ علی جو ابراہیم کا مولا ہے، وہ علی جو اسماعیل کا مولا ہے، وہ علی جو شیس کا مولا ہے، وہ علی جو انوش کا مولا ہے، وہ علی جو سلیمان کا مولا ہے۔ یا جملوں کو پلٹ کر یہ کہہ دوں، وہ علی جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقویٰ بنا، ابراہیم میں آیا تو سنت بنا، عیسیٰ میں آیا تو لغت بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، یعقوب میں آیا تو کمال بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج پر پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا۔ مولا سلامت رکھے ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے، بولنا دشوار مگر بولنا ہے، یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتے پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بولنا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے ہر لفظ پر، قرآن مجید کے ہر زبان پر، قرآن مجید کے ہر زیر پر، قرآن مجید کے ہر پیج پر ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا ہر زبان، قرآن مجید کا ہر زیر، قرآن مجید کا ہر پیج ہمارے لیے آیت ہے۔ اب آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت کی تعریف کیا ہے؟ آیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آیت کی پریبھاشا کیا ہے؟ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان بچوں کو میں عرض کرتا ہوں، آیت کے معنی ہے نشانی۔ آیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ مثال کے طور پر یہ زمین یہ آیت ہے، یہ آسمان یہ آیت ہے، یہ چاند یہ آیت ہے، یہ سورج یہ آیت ہے، یہ ستارے یہ آیات ہے، یہ چرند یہ آیات ہے، یہ پرند یہ آیات ہے، یہ دریا یہ سمندر یہ کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ سب آیات ہیں۔ مگر آپ نے ان چیزوں کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گئی۔ یہ زمین آیت تھی مگر آپ نے اس زمین کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا یہ آیت سے عادت بن گئی۔ آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، ارے ہوگی زمین، اسی کے اوپر تو ہم روز چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آسمان یہ آیت تھا مگر آپ نے اس آسمان کو اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آسمان جو ہے آیت سے عادت بن گیا۔ آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، ذکر کرنا ہی بند کر دیا، ارے
ہوگا آسمان، اسی کے نیچے تو ہم روز چلتے ہیں۔ یہ چاند یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس چاند کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ آیت سے عادت بن گیا، آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، ارے ہوگا چاند، اسی کو تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سورج یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس سورج کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گیا، آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، ارے ہوگا سورج، اسی کو تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دریا یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس دریا کو اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گیا، آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، ارے ہوگا دریا، ہوگا سمندر، اسی کو تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا عادت وہ جو روزانہ ہو، آیت وہ جو روزانہ نہ ہو، عادت وہ جو لگاتار ہو، آیت وہ جو لگاتار نہ ہو، عادت وہ جو کنٹینیو ہو، آیت وہ جو کنٹینیو نہ ہو۔ اب عادت اور آیت کے فرق کو یوں سمجھو، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر دروازے سے آنا یہ عادت ہے۔ اب اگر کسی کی ماں کے لیے دیوار میں در بن جائے، دیکھیے اس کائنات کے اندر خانہ کعبہ میں دروازے سے آنا یہ عادت ہے، اب اگر کسی کی ماں کے لیے دیوار میں در بن جائے تو یہی آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں مچھروں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، مگر یہی چھوٹا سا مچھر کسی بادشاہ کی ناک میں گھس کر اس کی موت کا سبب بن جائے تو یہی آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ابابیلوں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، اب اگر ہاتھیوں کی موت آ جائے تو یہی آیت ہے۔ انشاءاللہ اس جملے پر آپ جو ہیں وہ سب بولیں گے، اس سے آسان لفظوں میں عادت اور آیت کو نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھیے خانہ کعبہ میں دروازے سے آنا یہ عادت ہے، در کا بننا یہ آیت ہے، مچھروں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، بادشاہ کی ناک میں گھس کر اس کی موت کا سبب بننا یہ آیت ہے، اس کائنات کے اندر ابابیلوں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، ہاتھیوں کی موت کا آنا یہ آیت ہے۔ ارے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر گلا کٹنے کے بعد خاموش رہنا یہ عادت ہے، اب اگر کوئی نیزے سے بول اٹھے اس کائنات کے اندر گلا کٹنے کے بعد خاموش رہنا یہ عادت ہے، اب اگر کوئی نیزے سے بول اٹھے تو یہی آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہتے پانی پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا یہ عادت ہے، اب اگر کوئی پردہ غیب سے آ کے انشاءاللہ دکھا دے تو یہی آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر ہاتھ کٹنے کے بعد علم کا جھک جانا یہ عادت ہے، اب اگر علم بلند ہو جائے اور ایسا بلند ہو ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں علم نظر آئے تو یہی تو آیت ہے۔ عزیزان محترم، سرزمین پاکستان سے ابو طالب پاکستانی نے کیا خوب چار نسلیں گئے، آج لوگ یہ سوچتے ہیں 1400 سال پہلے لوگوں نے عباس بلاول کو ہاتھ یہی سوچ کر تو کاٹے تھے کہ ہم بازو قلم کر دیں گے، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، علم جھک جائے گا، علم کی کہانی، علم کی داستان ختم ہو جائے گی، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ سرزمین پاکستان سے ابو طالب پاکستانی نے کہا کہ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو۔ انشاءاللہ چوتھے مصرے پر آپ سب بولیں گے، وہ کہتا ہے کہ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ صلوات بازو میرے عباس کے کاٹے کے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔
سب سے بڑی دنیا کی آیت یہ ہے کہ فرض امام حسین بچ رہا ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آیت یہ ہے کہ جتنا خرچہ دنیا کی مملکتوں کا ہے اتنا خرچہ شیعوں کے صرف محرم کا ہے۔ دیکھیے یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، جتنا خرچہ دنیا کی مملکتوں کا ہے اتنا خرچہ شیعوں کے محرم کا ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر تین طاقتیں ایسی طاقتیں ہیں، اگر یہ تین طاقتیں کسی قوم کے خلاف ہو جائے، کسی انسان کے خلاف ہو جائے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی طاقت کا نام ہے اسپیکنگ پاور، خطیب کی طاقت۔ خطیب کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر خطیب کسی انسان کے خلاف ہو جائے، کسی قوم کے خلاف ہو جائے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ خمینی صاحب نے کہا تھا ہم جو ایران کے اندر انقلاب لائے وہ اپنی تقریروں سے لائے، اپنے بیان سے لائے۔ ہم نے ایسی ایسی تقریریں کی کہ ماؤں نے اپنی گودوں سے بچے یہ کہہ کر سڑکوں پر پھینک دیے، اے خمینی یہ بچے اس پر قربان۔ عزیزان محترم، دوسری چیز کا نام ہے پیسے کی پاور۔ پیسہ ایک ایسی طاقت ہے، اگر پیسہ کسی قوم کے خلاف ہو جائے، کسی انسان کے خلاف ہو جائے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، امام حسن کے کچھ ماننے والے، آپ یہاں پر مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ وہ کیسے ماننے والے تھے، ارے صرف نانی کے ماننے والے ہوئے تھے، ورنہ پیسوں پر نہیں لکھتے، ورنہ سکوں پر نہیں لکھتے، پیسوں کے ذریعے خرید لیے گئے، پیسوں کے ذریعے بک گئے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے میڈیا کی پاور۔ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر میڈیا کسی قوم کے خلاف ہو جائے، کسی انسان کے خلاف ہو جائے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، تخت کی طاقت علی والے کے خلاف، تاج کی طاقت علی والے کے خلاف، دربار کی طاقت علی والے کے خلاف، تلوار کی طاقت علی والے کے خلاف، پیسے کی طاقت علی والے کے خلاف، خطیب کی طاقت علی والے کے خلاف، میڈیا کی طاقت علی والے کے خلاف۔ یہ آیت نہیں تو اور کیا ہے کہ علی والے کل بھی اعلیٰ تھے، علی والے آج بھی اعلیٰ ہیں، علی والے قیامت تک اعلیٰ رہیں گے۔ صلوات کے محمد و آل محمد۔ علی والے کل بھی اعلیٰ تھے، علی والے آج بھی اعلیٰ ہیں، علی والے قیامت تک اعلیٰ رہیں گے۔ ابھی آج محترم کو میں عرض کر رہا تھا، ہر خشک تر کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہر شے کا علم کلام پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ بات منبر رسول سے میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن نے خود کہا ولا رقیب ولا یابسی الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک تر کا علم کلام پاک کے اندر موجود ہے، ہر شے کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا یا علی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شے کا علم، ہر کچھ کو تر کا علم کلام پاک کے اندر موجود ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے کہا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے ہاتھ میں خرمے کی گٹھلی ہے۔ علی نے کہا تم نے غلط کہا، تیرے ہاتھ میں خرمے کی گٹھلی نہیں، خرمے کا پورا درخت ہے۔ وہ شخص تعجب میں پڑ گیا، چونک گیا، اور چونکنے کے بعد کہتا یا علی میرے ہاتھ میں خرمے کی گٹھلی ہے، خرمے کا درخت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے کہا اچھا لا یہ خرمے کی گٹھلی مجھے دے۔ اب اس شخص نے مولا کائنات کے ہاتھ میں خرمے کی گٹھلی لی، مولا نے خرمے کی گٹھلی کو لیا، زمین کے اوپر بیٹھے یا جملوں کو بیٹھ کر یہ کہہ دوں ابو خراب پر بیٹھا۔ مولا نے زمین پر بیٹھنے کے بعد
زمین سے کچھ مٹی کو نکالا، نکالنے کے بعد اس گٹھلی کو جو ہے زمین کے اندر دفن کیا، زمین کے اندر دبایا۔ اب جو مولا نے حکم دیا تو فوراً اس گٹھلی سے ایک درخت پیدا ہوا، جس پر پھول آئے، جس پر پھل آئے، جس پر شاخیں آئی۔ وہ شخص یہ منظر دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ گیا، حیران ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، جب بغیر علی کے انسان کی سمجھ میں ایک خرمے کا درخت نہیں آ سکتا تو پورا قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات دے دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اسی علم کے سلسلے سے مولا نے کچھ اس طریقے سے گفتگو کی، العلم عزت، علم جو ہے وہ عزت ہے۔ مولا ہمیں اس حدیث سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں، اگر بلندی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر معیار چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر شہرت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر دولت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ مگر عزیزان محترم، آج دنیا دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہے، آج دنیا علم اور دولت کو تقابل کر رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ علم افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دولت افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے دولت افضل ہے، کوئی سمجھ رہا ہے علم افضل ہے۔ کیا افضل ہے، کیا مفضول ہے، کیا بہتر ہے، کیا کمتر ہے، اس بات کا میں فیصلہ صرف 4 مصرے پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم جناب گوہر نبانی نے کہا، کھن کھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے؟ کھن کھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب علم سدا تاج کو ٹھکراتے ہیں۔ دیکھیے فیصلہ تو دوسرے مصرے پر ہی ہو گیا کہ کیا افضل ہے، کیا مفضول ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میں نے کہا کھن کھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب علم سدا تاج کو ٹھکراتے ہیں، کلیہ سارے زمانے کا یہی ہے گوہر، علم کی شاخ پر منہج کے ثمر آتے ہیں۔ یا پھر شاعر اہل بیت نے کہا کہ علم صحرا میں جو عمرے تو مدینہ ہو جائے، علم صحرا میں جو عمرے تو مدینہ ہو جائے، علم کنزر جو پالے تو کمی نہ ہو جائے۔ علم صحرا میں جو عمرے تو مدینہ ہو جائے، علم کنزر جو پالے تو کمی نہ ہو جائے، علم اگر عقل میں آئے تو نگینا ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے۔ علم کوثر بھی ہے، تنظیم بھی، جانو جنبی، گر غلط ہاتھ میں آ جائے تو ایٹم بمبی۔ عزیزان محترم، یہ جو آپ پوری دنیا کے اندر آپ تباہی دیکھ رہے ہیں، یہ جو بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ علم جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، یہ غلط ہاتھوں کا پہنچنے کا ہی نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر مولا نے آگے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے۔ پھر مولا نے آگے ارشاد فرمایا اسلام کی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ولکل مسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ پھر قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے گفتگو کی، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ یہ قرآن مجید کی آیت اگر آپ کسی بھی مذہب کے انسان کے سامنے جا کر پیش کریں گے اور اس سے یہ معلوم کریں گے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ عالم اور ہوتا ہے، جاہل اور ہوتا ہے۔ عالم اور جاہل میں برابری نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، میں علم کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں، میں علم کے سلسلے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوام کا علم اور ہوتا ہے، ایمان کا علم اور ہوتا ہے، کائنات کا علم اور ہوتا ہے، مولا کائنات کا علم اور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صرف آخری واقعہ اور اس کے بعد آپ کی رحمت و مجلس تمام مسائل میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے آج نوے امام محمد بقی علیہ السلام کے مطابق ہے۔ کہ امام کی عمر تاریخ میں جو ہے وہ 9 برس لکھی کہ امام ایک جنگل کے اندر، ایک بیابان کے اندر کچھ بچوں کے ساتھ موجود ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، امام تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا بادشاہ وقت جس کا نام تاریخ میں مامون لکھا، مامون اپنی سواری پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد جنگل کی طرف چلا،
اور جیسے ہی جنگل میں پہنچا اور دور سے بچوں نے بادشاہ وقت کی سواری کو آتا ہوا دیکھا تو سارے بچے ڈر کر بھاگنے لگے، سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ امام اپنی جگہ پر قائم رہے، امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کی سواری امام کے قریب آئی اور اس نے ایک جملہ کہا، اے بچے، جب سارے بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے تاریخی جملہ کہا، بادشاہ، بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہو، بھاگتا وہ ہے جو خطاکار ہو، بھاگتا وہ ہے جو گناہگار ہو، نہ میں مجرم ہوں، نہ میں نے کوئی خطا کی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ بادشاہ ہو، بادشاہ وقت بغیر غلطی کے کسی کو سزا نہیں دے گا۔ بادشاہ وقت نے جملہ سنا اور سننے کے بعد اپنی سواری کو لے کر جنگل میں پہنچا، بیابان میں پہنچا۔ اس کے ساتھ ایک باز تھا، اس نے اس باز کو ہوا میں چھوڑا، باز جو ہے ہوا میں گیا اور جانے کے بعد ایک مچھلی شکار کر لایا اپنے پنجے کے اندر، اپنے انسان کے اندر۔ جب لوٹ کر آیا تو بادشاہ وقت نے اس مچھلی کو لیا اور لینے کے بعد اپنی مٹھی میں بند کیا اور اسی راستے سے آیا، اور جب اسی جگہ پر پہنچا تو کیا منظر دیکھا کہ وہی ماحول ہے، وہی جگہ ہے، وہی منظر ہے، وہی بچہ ہے۔ سارے بچے دور سے بادشاہ کی سواری کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ امام اپنی جگہ پر قائم رہے، امام اپنی جگہ پر دائم رہے، امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کی سواری امام کے قریب آئی، بادشاہ وقت نے پوچھا، اے بچے، جب سب بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے وہی جملہ کہا، بادشاہ، بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہے، بھاگتا وہ ہے جس نے خطا کی ہے، بھاگتا وہ ہے جو گنہگار ہے۔ اب بادشاہ وقت سمجھ گیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کسی بڑے خاندان سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے کہا، اے بچے، اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا، اے بادشاہ وقت، کیا عجیب غریب زمانہ آ گیا۔ بادشاہ وقت اپنی سواری میں سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلتا ہے اور اپنے ساتھ ایک باز کو لیتا ہے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اس باز کو ہوا میں چھوڑتا ہے، باز جو ہے وہ آسمان میں جاتا ہے، جانے کے بعد چھوٹی سی مچھلی میں شکار کرتا ہے، شکار کرنے کے بعد واپس آتا ہے، پھر وہ بادشاہ وقت جو ہے اس چھوٹی سی مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے علم کے امتحان لیتا ہے۔ یہاں پر یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، جب اہل بیت کے گھر کے بچوں کا علم کا حال یہ ہے تو جوانوں کے علم کا حال کیا ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ حضرت اسی علم کی کہانی، اسی علم کی داستان اور اسی علم کو ساری دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے تھے، اور اسی علم کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے، اسی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسی علم کی حفاظت کرنے کے لیے، اسی قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آئے، اور ایسے ہی نہیں آئے تھے، یہ کہتے ہوئے آئے تھے، اے نانا کے دین، اگر علی اکبر کا سینہ درکار ہوگا، حسین علی اکبر کا کلیجہ تجھے دے دے گا، مگر اے نانا کے دین تیری حفاظت کرے گا۔ اے نانا کے دین، اگر تجھے عباس دلاور کے بازو کی ضرورت پڑے گی، حسین عباس کے بازو دے دے گا، مگر تیری حفاظت کرے گا۔ عزاداروں، آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، ابھی میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، آپ کی آوازیں بڑھیا بلند ہو گئی، اور یہی محبت اہل بیت کا حق ہے۔ عزاداروں، بڑے قیامت کے ایام مل رہے ہیں، واقعات کربلا کے بعد سید سجاد ہر وقت گریہ گزاری کرتے تھے، ہر وقت رویا کرتے تھے۔ عزاداروں، حق تو یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بابا کی شہادت کے بعد، واقعات کربلا کے بعد خوشیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا امام سجاد کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، مولا آقا، میرے گھر میں خوشی ہے، کیا آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے؟ سید سجاد نے طرف کہا، بھائی، ہم نے بابا حسین کی شہادت کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے،
خوشیوں میں جا کر دیا ہے. ہم کہیں بھی اب خوشیوں میں لے جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اتر گیا. اور جزاک اللہ کہنے والے نے کہا اگر میں اپنے گھر میں آپ کے بابا حسین کی مجلس کروں تو کیا آپ میرے گھر تشریف لائیں گے؟ سید سجاد نے طلب کا بھائی اگر تو ہمارے بابا حسین کا پر سے ادا بچھائے گا ہم تیرے گھر میں تشریف لائیں گے. وعدہ ہوا, چاہنے والا اپنے گھر آیا, مجلس کا اہتمام ہوا, ذاکر منبر پہ بیٹھا. اب جیسے ہی مسائل پڑھنا شروع کیے لوگوں کی صدائیں گریا بلند ہوئی. ایک مرتبہ مجمع کے درمیان سے سید سجاد نے طرف کے رونا شروع کیا. اب تو اس چاہنے والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ارے کیا منظر دیکھا, سید سجاد بیمار امام عزاداروں کی نالیں پر بیٹھے آنسو بہا رہے. ہائے جزاک اللہ, عزادار ہر گھڑی ہر وقت واقعات کربلا کے بعد سید سجاد رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. عالم یہ تھا ارے جب کبھی وضو کرنے کے لیے مولا بیٹھتے تھے پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تھے, فوراً کربلا کا رخ کرتے تھے. ہائے میرا پیاسا بابا, ہائے میرا مظلوم بابا, ہائے میرا کشملا بابا, بابا آپ کو رکھتے سیدھا مدینوں کی گلیوں میں سید سجاد جب کبھی گزرتے تھے قصاب سید سجاد کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے تھے, اپنے زمینوں کو چھپا لیا کرتے تھے, ان میں کپڑا ڈالتے تھے. سید سجاد قصاب کی دکان پر آتے تھے اور آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے تھے, بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے مجھے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا. قصاب کہتے تھے سید سجاد ہم مسلمان ہیں, آپ کے جدہ کلمہ پڑھ کے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے. سید سجاد طرف کے کربلا کا رخ کرتے تھے. آئے میرا کشملا بابا, آئے میرا پیاسا بابا, اے بابا حسین مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے, بابا تمہیں پیاسا صحیح کر دیا. عزاداروں ہر روز گریہ وزاری ہر وقت آنسو بہا رہے ہیں. عزاداروں ایمان کے ایک چاہنے والے جن کے نام تاریخ میں منہال لکھا, منہال ایمان کی خدمت میں آئے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا آقا آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں, آپ ہر وقت گریہ وزاری کرتے ہیں, آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے, مولا کب تک روئیں گے, کب تک آنسو آئیں گے. سید سجاد نے تڑپ کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا, ہمارے رسول ہے, یقیناً ہماری شہادت میراث ہے, مگر مجھے اتنا بتا دے اے منہال کیا بازار شام میں ماؤں بہنوں کا کلیجہ ڈالا یہ بھی ہماری میراث ہے. منہال یہ بھی ہماری میراث ہے. منہال نے ہاتھ جوڑے کہا اچھا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ 3 مرتبہ طرف کے ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام. سارے سید سجاد بتانا چاہتے تھے بازار شام, دربار شام, زندان شام, بازار شام میں کھولتا ہوا پانی, صدقے کی کھجوریں, دربار شام میں ماؤں بہنوں کا کھلا درجانہ, کرسی نشینوں کا حضور, زندان شام میں 4 برس کی سکینہ کی شہادہ. لو عزاداروں اہل حرام دربار میں آئے. یزید نے پوچھا اے امیر اے شیخ یہ بچی کون ہے؟
وہی بچی ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے. امیر اس بچی کا نام سکینہ ہے. ایک مرتبہ یزید سکینہ سے مخاطب ہوا, اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. بڑے دربار میں سکینہ تڑپ گئی, یزید تیرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. یزید کہتا سکینہ میں جب سنوں گا تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ سامنے دے تیرے باپ کا کٹا سا اس کا اس میں رکھا ہے, اس کا اس سے اٹھ کر تیری آغوش میں آ جائے, میں سمجھوں گا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. لوگ آزار بڑے دربار میں سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا. بابا یزید محبت کا امتحان لیتا, اے میرے بابا میری آغوش میں آ کر اطلاع سننا تھا. سرے حسین کیسے اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آیا. بچی نے منہ پر منہ رکھ کے فریاد شروع کی, اے بابا آگے بابا منہ پر تماچے لگے, پشت پر تازی آنے لگے. اے میرے ماما وہ گوشت والے جو آپ نے مجھے پہنائے تھے ایسے چھین لے گئے, میرے کانوں سے لہو بہ رہا. اے ماما فاطمہ کی بیٹیاں درباروں میں بازاروں برکتیں نازل فرما. پروردگار جواب کا محمد جہاں جس مقام پر ان کی جان کی دعوت سے پروردگار جواب کا شفاعت ہماری زمانوں کو جذبہ دور ہے. پروردگار جواب کا سکینت سیدت ان کو ہمارے سارے میں پروردگار جواب کا محمد کرم شیعہ محمد ان کی جان کی مار عزت یا پروردگار جواب کا ایمان کا بیمار شفا پروردگار جواب کا محمد کا جو محمد کے ذرائع پہنچتا ہے محمد کے ذرائع سے مصبر پروردگار جواب کا محمد کا جو محمد رسول سے جا چکے ہیں شاید تنہائی اور دعوت سے محفوظ ہیں باروں کو محشر منزل آسمان پروردگار جواب کا شکست کرنے کی دنیا کو نظر سلام امام الزمان کے ظفر میں داخل ہمیں بڑھیا آزاد شناف ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ما